وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے حقیقت میں اس انسان کو آخرت میں اور اپنے پڑوس میں اور اللہ نے اپنی نعمتوں میں جنت میں رہنے کے لیے بنایا ہے. دنیا میں یہ انسان رہنے کے لیے نہیں آیا. آج ہماری ساری تگ و دو اور کوشش کہ دنیا میں ہم نے رہنا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے لیے بنایا ہی نہیں. اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں آخرت کی تیاری کیسے کرے. اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب کرنے کے لیے بھیجا ہے اور کامیاب کرنا چاہتے ہیں. اور کامیابی اللہ نے اس کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال میں رکھی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں سارے کائنات کی بادشاہت اور ملکیت ہے. وہی خالق ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے. اسی نے ساری کائنات کو اپنے امر سے باقی رکھا ہوا ہے. اور ہمیں جو اس کائنات سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے اس کو مل رہا ہے. اور اللہ ان فوائد کے پہنچانے میں، نقصانات کو ظاہر کرنے میں، اللہ اس کائنات میں سے کسی کے محتاج بھی نہیں. ساری کائنات اللہ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہے، قدرت کے تحت ہے. ان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہ کے علم نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ دعویٰ ہے کہ ساری جو ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ ہی اپنے خزانوں سے ان کو دے رہے ہیں. اور فرمایا: الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا. اب یہ موت ایک راستہ ہے اور ایک پل ہے اور ایک دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے. اس سے مفر نہیں. کتنی چیزوں کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن موت کا آج تک کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکا. اور موت انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے. اور اللہ نے یہ زندگی جو امانت دی ہے، آخرت کا سرمایہ تیار کرنے کے لیے جو مہلت دی ہے، اس کے ختم ہونے کا نام ہے. یہ دار العمل ہے، عمل یہاں کرنا ہے. دار الابتلاء ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. یہ گزرگاہ ہے، یہاں رہنا نہیں، آخرت کی طرف جانا ہے. بس موت آئی، پھر عمل کا دروازہ بند. اب تو جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. اس لیے فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک پردیسی ہوتا ہے. پردیس میں ہر وقت اس کا خیال اپنے وطن کی طرف اور اپنے ٹھکانے کی طرف ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے. اس کو پورا کر کے جلدی وہ اپنے گھر کی طرف لوٹنا چاہتا ہے.
تو انسانوں کا مقصود تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی کو پا لینا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے، او عابر السبیل، یا راہ گزرنے والا، راہ کو پار کرنے والا، تھک جائے، سانس چڑھ جائے، پسینہ پسینہ ہو جائے، کسی درخت کو دیکھ کر اور کسی سائے کو دیکھ کر تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور جب کچھ طبیعت بحال ہوتی ہے تو پھر چل پڑتا ہے۔ اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب، اللہ کا دین بتاتا ہے کہ تم جانے کے لیے آئے ہو، اور بہت مختصر یہ زندگی ہے، اور اسی میں سرمایہ آخرت کا حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ آخرت کو ٹھیک کرنے والا سرمایہ حاصل ہو گیا تو اللہ دنیا میں بھی اطمینان عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی چین اور سکون اور عزت عطا فرمائیں گے، اور اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اور پھر انسان پر بہت سارے آنے والے مراحل ہیں، موت کا مرحلہ کہ روئے سے روح کا نکلنا، اس کو اللہ آسان فرمائیں گے۔ پھر قبر میں انسان رکھا جاتا ہے، وہاں سوال ہوں گے تین، من ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینک، تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے، اور ایک روایت میں جس ہستی کو تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا وہ کون ہے۔ یہ سوال ہوں گے۔ پھر میدان محشر میں پیش ہونا ہے۔ ابھی اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس پر پہاڑ نصب کیے، سمندروں کو بنایا، دریاؤں کو چالو کیا، ہوائیں چلائی، جانوروں کو پیدا کیا، صحرا بنائے، پھر انسان کا سلسلہ چلا۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ انسان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، اور آج سے لے کر قیامت جب آئے گی وہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنے سال ہوں گے۔ اب یہ سارے خرب ہا خرب انسان دنیا میں آنا اور دنیا میں زندگی بسر کرنا اور پھر آگے جانا، یہ تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، لیکن اللہ اسی انسان کے لیے پھر میدان محشر کو قائم فرمائیں گے۔ زمین کو بنایا جائے گا، انسان کے جسم کے اعضاء کو اکٹھا کر کے جسم کو کامل بنایا جائے گا، سور اللہ کے حکم سے پھونکا جائے گا، جسے سور کے پھونکنے پر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح بن کر ہواؤں میں اڑیں گے، کالعہن المنفوش، اور سورج اور چاند کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان ٹوٹ جائیں گے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آتا ہے ملک الموت کہیں گے اے اللہ تیرے عرش کو اٹھانے والے مقرر فرشتے اور یہ 4 مقرر فرشتے رہ گئے ہیں، اور آپ کی ذات ہے، کیا حکم؟ اللہ فرمائیں گے یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال لو، اور پھر یہ 3 فرشتے ہیں ان کی روح بھی نکال لو۔ پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی، کہ اے اللہ آپ ہیں یا میری ہستی ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا، تو وہ ملک الموت بھی مر جائیں گے، کہ اللہ کسی کی روح نکالنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ اور پھر یہ آواز لگے گی لمن الملک اليوم، دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اس زمین کو اپنا سمجھتے تھے، اپنے نام کی تختی لگواتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہ کھیت میرے ہیں، یہ کرسی میری ہے، یہ عہدے میرے ہیں، یہ کارخانے میرے ہیں۔ آخر تم سے پہلے بھی تو کچھ لوگ آئے تھے، وہ بھی یہیں رہتے تھے، اور ان کا آنا جانا تمہارے لیے ایک عبرت تھا، ایک نشانی تھا۔ تم تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھتے ہیں، کیا سبق سیکھا؟ کیسے دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کیسے اللہ نے فرمایا اے دنیا بھر کے انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، موت آئے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے لیے ترازو لگائے جائیں گے، کیونکہ انسان اور جنات کے علاوہ آسمان ہے، زمین ہے، خزانے ہیں، فرشتے ہیں، اور کتنی مخلوقات ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہیں، تو ان کو تو اللہ نے تسخیر کے اوامر دیے، خدمت میں لگایا۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کر کے یہ خدمت تم نے کرنی ہے۔ سورج کو بنایا، اس میں روشنی دی، حرارت دی، اس کو رفتار دی، اس کو راستہ بتلایا، متعین کیا، اور فرمایا چلو والشمس تجری لمستقر لہا، اس وقت سے وہ سورج چل رہا ہے، اور جب اللہ فنا کرنے کا ارادہ فرمائیں گے یہ سورج جو ہے ختم ہو کر پھر اپنے کام سے رکے گا۔ آسمانوں کو، ستاروں کو، کہکشاؤں کو، ہواؤں کو،
حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی پیدا کر کے ان کو جو ہے اللہ نے اپنی طاعت میں لگا دیا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ نے حکم دیا اس کی نافرمانی کر نہیں سکتے، اور جو حکم دیا اس میں وہ لگے رہتے ہیں. اس لیے آتا ہے ساتوں آسمان. یہ زمین کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اس آسمان کے بیچ میں کتنے سیارے، سورج، یہ چاند اور کتنے سیارے جو تیر رہے ہیں فضاؤں میں زمین سے بڑے بڑے، اور یہ چھوٹی سی زمین 70% پانی. کتنے پہاڑوں نے جگہ روکی ہے، کتنے صحراؤں نے جگہ روکی ہے، کتنے جنگل، 7 ارب انسان، پھر بھی کتنی جگہ خالی ہے. تو ان کی کیا حیثیت؟ تو یہ تو بہت تھوڑے ہیں. ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے ان سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے. اتت السماء، ہر وقت جیسے بوجھ سے ٹوٹیں یہ آواز نکل رہی ہے. وحق لها ان تئت، ان کا حق ہے کہ ان سے یہ آواز نکلے کہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ایک بالش کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا ہو. قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قومے میں ہے، جلسے میں ہے. اور اللہ نے ان ساری فرشتوں کی عبادات کے مجموعے کو مسلمان کی 2 رکعت نماز میں جمع کر دیا ہے. فرشتوں کی ہزارہ سال، اربہ سال کی عبادت 2 رکعت نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قومہ بھی ہے. اور فرمایا کہ اس ایمان والے کو نماز میں ایک ایسا عمل دیا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کہ قرآن تو اس امت کو ملا ہے. تو بہرحال اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور ان کو خدمت میں لگایا، اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، نافرمانی کر نہیں سکتے. اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اپنے احکام اور اپنا دین مرحمت فرمایا، اور اس دین میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو ہے مدار رکھا ہے کہ ایمان اور اعمال ہوں گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. انسان بھی کامیابی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس زمین، اب یہ 7 ارب انسان ہے، کتنی تھوڑی سی جگہ میں ہے، کتنی جگہ ابھی خالی ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے. اور قیامت میں اللہ جب دوبارہ زمین کو پیدا فرمائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، انسانوں کے جسم بنیں گے، اور انسانوں کے جسم زمین سے اگیں گے اور ان میں روحیں ڈالی جائیں گی. اور اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان اور سارے جنات کو پھر زندہ کر کے میدان محشر میں کھڑا کریں گے. فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا اللہ کا دربار، دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف دوزخ ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، نافرمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے غصے سے ایسے جیسے اس کی وہ پھٹ جائے اور آگ اس کی دیواروں سے باہر نکل جائے اور نافرمانوں کو بسم کر دے. فرشتوں نے اس کو کھینچا ہوا ہوگا. تو آتا ہے کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. اللہ اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں کہ یہ زمین کو دوبارہ پیدا کرنا، سارے انسانوں کو کامل کرنا، روحیں ڈالنا، میدان محشر میں جمع کرنا، یہ اللہ ایسی قدرت والے ہیں. جیسے تم آنکھ جھپک کر بند کر کے کھولتے ہو، ایک عمل کیا، اللہ اس سے بھی کم عرصے میں اس ساری جو ہے اس سارے منظر کو قائم فرما دیں گے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. تو وعدہ ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تمہارے اعمال، یہ انسان کے جسم سے نکلنے والا عمل کوئی معمولی ہے، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا اور نیکی اور بدی کو دیکھا جائے گا. جی ہاں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو خوش ہوگا، کامیاب ہوگا، اور کہے گا دنیا والوں کو، محشر والوں سے، سنو، لو یہ میری کتاب، پڑھ لو میری کتاب، کیوں مجھے یقین تھا میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو یہ ان وعد اللہ حق، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، ترازو قائم ہوگا، تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور نیک لوگوں کو جنت میں. تو یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ شیطان دھوکہ دینے والا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یا ابا سفیان، اے ابو سفیان، واللہ لتموتن، یقیناً تم مرو گے، اور اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ثم لتبعثن، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جس اللہ نے عدم سے وجود دیا وہ اللہ تمہارے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے روح ڈال کر زندہ کرنے پر قادر ہے. اور تمہارے اعتبار سے پہلی دفعہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، جب چیز کا نمونہ سامنے آ جائے پھر آسان، اور اللہ کے لیے تو برابر ہے. اس لیے واللہ لتموتن، تم مرو گے، ثم لتبعثن، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا.
لَيَدْخُلَنَّ مُحْسِنُكُمُ الْجَنَّةَ، تم میں سے اچھا عمل کرنے والا جنت جو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی جگہ ہے، اللہ کی رضا والی جگہ ہے، اس میں داخل ہوگا۔ وَلَيَدْخُلَنَّ مُسِيئُكُمُ النَّارَ، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو تم میں سے جو برے اعمال کرنے والا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے کائنات میں ہر چیز کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی خدمت اس کو بتلا کر اسی وقت اسی میں لگا دیا، اور وہ ذرہ برابر نافرمانی کر نہیں سکتے۔ کوئی سیارہ اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتا، اپنی رفتار میں اپنی رفتار کو سست نہیں کر سکتا۔ یہ سورج جو چل رہا ہے نہ اپنے راستے کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ رفتار میں کمی کر سکتا ہے، اور نہ اللہ کے خزانے سے جو روشنی حرارت مل رہی ہے اس میں کمی زیادتی کر سکتا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے ایسے جوڑا ہوا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی چاہتیں اپنے احکام کا مکلف بنایا، اور اس کے لیے اللہ نے آسمانوں سے علم اتارا اور حضرات انبیاء کرام آئے، کیونکہ جو صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں کائنات میں سے کسی اور کو نہیں دی۔ یہ دل، اس میں یقین سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دل میں کسی کی محبت کا آنا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ انسان کے بول یہ بہت بڑے طاقتور ہیں، جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ زبان کا زہر جو ہے، یہ زبان کی کڑواہٹ یہ دنیا کے زہر سے بھی زیادہ ہے، اور زبان کی مٹھاس یہ شہد کی مٹھاس سے بھی زیادہ ہے۔ تو انسان کا یقین یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی قوت والی چیز، اور انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال، اس کا ایک ایک بول، اور اس کان سے سننا، آنکھوں سے کسی چیز کو بھی دیکھنا، ہاتھوں سے کسی چیز کو دینا اور لینا، اور پاؤں کی حرکت، اللہ نے اس کا بڑا اثر رکھا ہے۔ اور پھر ان سب اعضاء کے استعمال کو اعمال کہا جاتا ہے۔ عمل کی قیمت ایمان سے بنتی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے۔ انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اس کلمے کا زبان سے اقرار کرتا ہے، تو یہ اللہ سے اتنا بڑا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ سمجھ گیا کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، مجھے الہ مانا ہے، ہر سانس اور ہر قدم پر یہ میرے حکموں کو دیکھے گا اور میری مرضی کے مطابق ان کو پورا کرے گا۔ جب اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کے ایک بول کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور وہ مسلمان کا ایمان والا بول دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ اس کا ایمان والا بول بھاری ہو جائے گا۔ کہ ایک ایمان والا ایمان کی بنیاد پر گزر رہا ہے راستے سے، اور آگے دیکھا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی ہے یا جو بھی کوئی رکاوٹ ہے کہ آنے والے گزرنے والوں کی رفتار کو روکتا ہے اور اسے دائیں بائیں ہونا پڑتا ہے، یہ ذرا سی تکلیف، اس تکلیف سے بچنے کے لیے کہ راستہ صاف ہو جائے تو اس کو ایمان کی بنیاد پر وہ ہٹا دیتا ہے۔ اللہ ایسے کریم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس ٹہنی کو اٹھانے پر ہی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ایمان کی وجہ سے، اور اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں راستے کو روکنا یہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کے غصے کو دلانے والی ہے۔ کہ ایک ٹہنی تو بے جان چیز ہے، اور وہ تو درخت گرا یا ٹہنی کسی سے گر گئی، وہ پڑی ہوئی، اس کو ہٹا دینے سے اللہ جنت، اور جان بوجھ کے راستہ روک دے۔ تو اس لیے ایمان کی وجہ سے انسان کے اعمال کی قیمت بنتی ہے، اور ایمان کی جگہ یہ دل ہے۔ اگر یقین ہو تو اللہ کا، اور محبت ہو تو اللہ کی، محبت ہو تو اللہ کے رسول کی، اور عظمت ہو تو اللہ کے احکام کی۔ اس لیے جو صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں وہ کسی کائنات کو نہیں دی۔ جیسے شروع میں عرض کیا، کائنات کو خدمت کے لیے بنایا اور اس خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ اسی لیے انسان گدھے پر، گھوڑے پر، اور جو ہے اونٹ پر سوار ہوتا ہے، ہاتھی پر سوار ہوتا ہے، اور آج کل جو یہ کاریں اور گاڑیاں اور جہاز، تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ کیا اللہ کے رسول نے دعا بتلائی، اور یہ اللہ کے کلام کی ایک آیت ہے کہ یہ ایمان والا اس سواری پر سوار ہو کر کیا کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میری خدمت میں لگایا، اور میں تو اس کو اپنی طاقت اور قوت سے اس کو قابو کرنے والا نہیں تھا۔ جب دارالعمل میں جہاں تھکنا ہے، جہاں امتحان کی تیاری کرنی ہے، اور جہاں اعمال کی مشقت کو برداشت کرنا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نوازشیں ہیں۔ جب ہم ایمان اور اعمال لے کر اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ پھر اپنی قدرت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق کن نعمتوں سے نوازے گا۔
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف جو ہے لوٹنے والے ہیں۔ اس لیے انسان اپنی صلاحیتوں کو، سب سے بڑی صلاحیت دل میں محبت اور دل کا میلان اور دل کا یقین ہے۔ اس سے یقین صحیح کیسے ہو جائے؟ اور دوسرا، زبان، آنکھ، کان، جتنے بھی اعضاء ہیں، ان اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، کہ ایک ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے، تو اس کا ایک ایک عمل ہر سانس میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں، تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب فیس بک۔ جزاکم اللہ تعالی۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے اس لا الہ الا اللہ کے یقین کا دل میں بیٹھ جانا۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام کی جو محنت انسانوں کو بنانے کے لیے، اللہ کے دین پر چلانے کے لیے، ان کی محنت اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے شروع ہوتی ہے، جس سے اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، اللہ کی معرفت کا نور آ جائے۔ اور جب یقین اور جو ہے اللہ کی معرفت کا نور آ گیا تو یہ انسان پھر اللہ کے امر کو سب سے آگے کرے گا اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے لیے لگائے گا۔ اور اللہ کی محبت کا یہ جو ایک حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والے، ایمان کا کمال ہے، ایمان پورا ہے، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اسی لیے اس کا جو عمل بھی اللہ کے امر کی بنیاد پر ہوگا، یہ اللہ کا امر ہے، ٹھیک ہے، رسم و رواج بھی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا کی حاجتیں بھی ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ ہر عمل میں کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف کیا۔ اس یقین پر اللہ اپنی قدرت سے کائنات کے نظام کو اس انسان کے تابع بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود جیسا طاقتور بادشاہ اور اس کی فوجیں اور طاقت اور اس کا دنیاوی نظام غلے پہنچانے کا ایسا کنٹرول کرتا تھا، کہتا میں ہوں تمہارا خدا، میرے سامنے سر جھکاؤ، مجھے الہ مانو تو دوں گا ورنہ نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے اللہ نے ایسے نافرمان شخص کو بھی اس کی نافرمانی سے ہلاک نہیں کیا۔ انسان تو تھوڑی سی بات میں غصے میں مرنے مارنے پر آ جاتا ہے، یہ کیوں کیا؟ اے کریم رب، آپ کے حلم کے قربان جائیں، کتنے حلیم ہیں۔ آپ کی زمین پر رہتے ہوئے ہم کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور آپ کتنے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور کتنے گناہوں میں توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، اس کی زبان سے معافی کے الفاظ نکلیں، آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بہ جائے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس پوری طاقت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ان کو باندھ کر منجنیق پر بٹھایا گیا تاکہ جھٹکے کے ذریعے فضاؤں میں اڑتے ہوئے آگ کے بیچ میں آ جائے۔ تو یقین انسان کے لیے اتنی بڑی دولت ہے کہ ذرہ برابر ابراہیم علیہ السلام کا دل اس سارے منظر سے متاثر نہیں ہے، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، کیونکہ ہوگا وہ جو اللہ کا امر ہوگا اور اللہ چاہیں گے اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ اس لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی کسی وہ جو ہے وہ التجا نہیں۔ فرشتے بھی آ گئے اور فرشتوں نے کہا اے ابراہیم، اگر ہمیں ہمارے لیے کوئی خدمت، اگر آپ حکم دیں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس پر بیٹھ کر یہ اس عبرتناک سزا جو اپنے ذہن کے مطابق دے رہے ہیں اس کا نظارہ کر رہے ہیں، انہی پہاڑوں کو یہ پہاڑوں کا فرشتہ ملا کر، اور جیسے دو چکی کے پاٹ میں دانوں کو پیسا جاتا ہے، ان سب فوجوں کو، ہتھیاروں کو اور انسانوں کو، کافروں کو اس طرح قیمہ بنا کر ختم کر دیا جائے۔ اگر آپ ہواؤں کو حکم دیں تو اسی آگ کو اڑا کر ان پر ڈال دیا جائے، راکھ بن جائیں۔ اگر یہ پانی کا فرشتہ اس کو حکم دیں تو بارش برسا کر یہ آگ کو بجھا دیا جائے۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو وہ تو تمہارے لیے کرنا ضروری ہے، اگر حکم نہیں دیا تو پھر مجھے اور میرے اللہ کو کے درمیان معاملہ چھوڑ دو۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین خیرخواہ ہے۔ فرمایا اس یقین کی بنیاد پر اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی کہ پہلے سے آگ کو بجھایا، اللہ نے اپنی یہ قدرت بھی دکھلائی کہ آگ کا جلانا کس کے امر سے ہے؟ اللہ کے امر سے۔
آگ کی لپٹوں نے ان کا استقبال کیا، آگ کے بیچ میں انگاروں کے بیچ میں آئے، اللہ کا براہ راست حکم آیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈ سے تکلیف ہو، سلامتی والی۔ فرمایا وہ 40 دن جو آگ میں گزرے ہیں، میری بچپن جو شاہی محلات میں اور باپ ان کے وزیر تھے نمرود کی جہاں قرب میں گزرا ہے، تو ان سب سے بہترین دن اور راحت اور آرام اللہ نے مجھے آگ کے بیچ میں پہنچا ہے۔ وہی آگ اسی وقت میں ان رسیوں کو جلانے والی ہے جس سے بندھے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی بال اور کسی وہ کپڑے کے کسی دھاگے اور تار کو جلانے والی نہیں ہے۔ تو یہ یقین ہے جو حضرات انبیاء کرام لے کر آتے ہیں، اور سب سے پہلے اس یقین کو، اور جب یہ یقین آ جاتا ہے پھر انسان اللہ کے احکام کو مانتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنی جوان بیوی ہاجر علیہ السلام اور دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ السلام، کتنا سعادت مند، کتنے نصیبوں والا یہ بچہ، ایک تو اس کی اپنے بچے کی اپنی عظمت، اور دوسرا 90 سال کے بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے دیا، اس سے کتنی محبت۔ لیکن ایمان والوں کے لیے تو اور پھر انبیاء کرام، اللہ کی محبت ان سب چیزوں پر غالب ہوتی ہے، پھر اللہ ان کو نوازتے ہیں۔ اے ابراہیم، اس بیوی کو اور اپنے اس بچے کو لو اور چلو، اور جہاں میرا حکم ہے وہاں چھوڑو۔ اب شام کے کھیتوں لہلہاتے کھیت اور سرسبز پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور صاف پانی کے چشمے اور نہریں اور ٹھنڈی ہوائیں اور بہترین عمارتیں اور گھر وہاں سے لے کر نکلے، اردن کے دشت اور میدانوں سے گزرے اور حجاز کے پہاڑوں میں داخل ہوئے، مہینے کا سفر، اور جب ایسے سخت پہاڑ آ گئے کہ جس کے چاروں طرف میلوں تک زندگی کے کوئی اسباب نہیں، ہلاکتوں کے سارے اسباب ہیں، وہاں پر بیوی کو اتارا، اور جو مشکیزے میں پانی بچا ہوا تھا وہ دیا، اور تھیلے میں کھجوریں تھی وہ دی، بچے کو حوالے کیا، اور اترے نہیں بلکہ اپنی سواری کو موڑنے لگے۔ حضرات انبیاء کرام کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ تو اخلاق کو پورا کرنے کے لیے اور کرداروں کو خوبصورت بنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بہترین اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، تو ان کے اخلاق سب سے زیادہ اس کے حقدار ان کے گھر والے۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تو میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی، بچوں، ماں باپ اور اولاد کے ساتھ سب سے، اور رشتہ داروں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرے، کیونکہ تمہارا نبی، نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ تو ایسی انبیاء کرام، حاجر علیہ السلام کی صحبت، ان کے حسن اخلاق، جب انسانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈلنے کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق۔ لیکن یہاں دیکھا کہ وہی شوہر اتنی محبت والا اب سواری کے نکیل کے ذریعے اس کے رخ کو موڑ کر جانا چاہتا ہے۔ حاجر علیہ السلام پیچھے دوڑی، اے ابراہیم کہاں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو، کس کے حوالے کر رہے ہو؟ 2-3 دفعہ سوال کیا لیکن جواب کی اجازت نہیں ہے کہ سمجھاؤ۔ لیکن پھر اسی عورت کے دل میں خیال آیا یہ تو اللہ کے نبیوں میں سے اللہ کے خلیل ہیں، اور کیسے یہ داعی ہیں، تو ان کا تو کوئی قدم اللہ کے امر کے بغیر ہوتا نہیں۔ فرمایا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا اس بات کا؟ تو اشارہ براسہ، سر سے بھی اشارہ کیا اور زبان سے بھی فرمایا ہاں، تمہیں شام سے لینا اپنے اس دودھ پیتے بچے کو اور اس حسین خوبصورت اور اتنے سعادت بچے کو تمہاری گود میں یہاں چھوڑنا، ایسی وادی میں کہ ہلاکتوں کے سارے اسباب ہیں اور پلنے کا کوئی سبب نہیں سوائے اللہ کی قدرت کے، اور وہ سب سے بڑی چیز ہے، اس اللہ نے حکم دیا، زبان سے ہاں کہا، چلے۔ بس اس عورت کے زبان سے جو ایمان والا کلمہ، پھر چلے جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر تو اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اس یقین کی لاج اور اس یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان آب زمزم کا اظہار کیا، اور کیسے اس بیابان کو مکہ شہر بنوایا اور بیت اللہ وہاں بنا، اور اس وقت سے لے کر آج تک، حالانکہ وہاں کوئی زراعت کے نقشے نہیں اور حضور کے زمانے میں کوئی تجارت کے نقشے نہیں تھے، کیسے اللہ نے ارب ارب انسانوں کے رزق کا اور ان کی حفاظت کا اور ان کے اطمینان کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا یہ امن والا شہر بنایا، حتیٰ کہ یہاں تو جانور بھی امن میں ہے، نہ شکار کرنے کی اجازت ہے، نہ وہاں گھاس کو اکھاڑنے کی اجازت ہے حاجی کے لیے۔
تو یہ ایمان اذن لا یضیعن اللہ، تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ایسی طاقتور چیز ہے. تو حضرات انبیاء کرام کے دل کی صلاحیت اور دل سے کے یقین سے فائدہ اٹھانا ایمان کی صورت میں، اور جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی طاعت کی صورت میں، حضرات انبیاء کرام اس کی محنت لے کر آتے تھے. اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک محنت کو لے کر آئے کہ اے انسانوں، تمہاری کامیابی ایمان میں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں، اعمال میں، اور بنیادی چیز ایمان. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ جو سب سے بڑا کلمہ ہے، کلمہ معرفت ہے، کلمہ تقوی ہے، کلمہ اخلاص ہے، اس کی دعوت شروع کی اور فرمایا کہ میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر اس کلمے کو تم صدق کے دل سے کہہ لو تو یہ بگڑے ہوئے ضدی اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اپنے بچوں کو جو پیدا ہو چکا فقر کے در سے گلا گھونٹ کر مارنے والے، اور بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے والے، اور بیت اللہ کے چاروں طرف غیر اللہ کی یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے، اللہ ان کی زندگی کو ایسے پاکیزہ اور ایسے مرتب کر دے گا، ایسے سلیقے آداب دے دیں گے کہ روم اور فارس دنیا کے جو ہے ممالک، قیامت تک آنے والی انسانیت اپنے سلیقوں کو بھول کر ان جو ہے راستوں کو اختیار کرے گی. اتنا بڑا وعدہ اللہ نے اس کلمے پر فرمایا. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں تدین لکم العرب وتؤدی الیکم الجزیہ العجم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جیسے اللہ رب ہیں اور جسمانی غذاؤں کے لیے کتنے نظام ہیں، کتنے کام ہیں، تو اسی طرح روحانی تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے نبیوں کا آنا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. کسی قوم کو ہم نے ڈرانے والے اور نبی اور بشارت سنانے والے اور رسول کے بغیر خالی نہیں چھوڑا. نبی کی محنت سے ایمان اور اعمال آتے اور اللہ باطل والوں کے خلاف فیصلہ فرما کر دنیا کو ان کے شر سے پاک کرتے اور ایمان والوں کو اس میں بساتے، اور پھر محنت چھوڑنے کی وجہ سے پھر انسان دنیا کی طرف جاتا، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تشریف لانے پر نبوت پر مہر لگا کر اللہ نے اب نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور امت آپ کی سب سے بڑی اور پوری زمین کے انسان اور قیامت تک آنے والے انسان، اے اللہ ان تک پیغام کون پہنچائے گا؟ اس پر اللہ کا جواب، اے نبی آپ کی امت کو ہم نے اب اس مبارک کام کے لیے چھانٹ لیا اور ایمان والوں کو حکم دیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال کو لگاؤ. یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے، اور ایسے لگاؤ جیسے اللہ نے لگانے کا حق ہے، کیونکہ پرکھنے والے اللہ ہیں. اللہ نے اس کام کے لیے تمہیں چن کر بھیجا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو اپنے ساتھ لیا، اور یہ دعوت والا کام امت ہوتے ہوئے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرمایا. اور دین کی فکر اور دین کی دعوت اور نسلوں کی تربیت یہ اللہ نے ہمارے ذمے کی. جیسے مرد مکلف ہیں، عورتیں بھی. امت ہوتے ہوئے کام نبیوں والا کرے. اور رسول اور انبیاء تو مرد ہوتے تھے، لیکن یہ امت جو نبیوں والا کام کر رہی ہے، جیسے مردوں کے ذمے ہے محنت ہے، اس طرح عورتوں کے ذمے بھی دین کی فکر، محنت اور بچوں کی دینی تربیت اور دعوت والا بنانا یہ اللہ نے اس عورتوں کے ذمے بھی کیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعوت دے رہے ہیں اور جو ایمان لاتا ہے فوراً یہ لا الہ الا اللہ، جیسے پہلی امتوں کے لیے اس اقرار پر اللہ اپنا دین اس کی توفیق ان کو عطا فرماتے تھے اور نبیوں کو حکم ہوتا تھا سکھلاؤ، تو اسی طرح اس امت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے احکام، اللہ پر ایمان بھی لاؤ، اللہ کے احکام کو پورا بھی کرو، اور محمد الرسول اللہ کے اقرار کی وجہ سے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والا کام بھی کرو. اتنا بڑا کام کہ پہلے انبیاء ان کی دائرہ نبوت محدود تھا، زمانہ محدود تھا، علاقہ محدود تھا، افراد محدود تھے. ان کی محنت کا اثر اس امت میں پڑتا تھا، اس میں سے ہدایت والے پیدا ہوتے تھے. اور یہ محنت ایسی ہے کہ اس کا اثر، تمہاری محنت کا اثر پورے عالم پر اور قیامت تک آنے والی نسلوں پر پڑے گا. اس لیے ہر کلمہ کو اس محنت کو کرتا تھا. خیر القرون قرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ اعتبار انسانوں کا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، آخرت کی طرف جانا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ زمانہ جو ایک ظرف ہے، اس میں انبیاء اور قومیں آئیں، اور انبیاء کی دعوت اور انبیاء کا تقوی، اللہ کی معرفت، اللہ کے ہاں محبوبیت،
اور ایماندار ہونے کی قدر اور عظمت اور ان کے اعمال، فرمایا کہ ان سب زمانوں میں بہترین زمانہ قرنی وہ زمانہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے۔ ان زمانوں میں کس نے کیا اعمال کیے؟ تو سب سے بہترین زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، آپ کی مبارک محنت، اور پھر مسلمان مرد ہوں، عورتیں ہوں، آزاد ہوں، غلام ہوں، لکھے پڑھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، دیہات کے ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں، اسباب والے ہوں یا بغیر اسباب کے ہوں، سب ہر ایک مسلمان وہی فکر ہے اور وہی محنت ہے اور وہی اعمال کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسی جیسے قدم بقدم صحابہ کرام مرد عورت ساتھ تھے۔ فرمایا اس لیے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت والی محنت کر رہے ہیں، ہر صحابی ایمان لا کر دعوت والی محنت کو کر رہا ہے، اور اس محنت کے کرنے میں جو حالات آ رہے ہیں اس پر صبر صحابہ کر رہے ہیں جیسے حضور، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کی جو انفرادی زندگی، حضرات انبیاء کرام معصوم، ان کے اخلاق، ان کے اندر حیا اور ان کے جہاں انسانیت کی خدمت، لوگ اشش کرتے تھے اور ان پر رش کرتے تھے، لیکن ان کی ذاتی زندگی سے کوئی اپنی زندگی بدلتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے بھی تو 40 سال پیدائش سے لے کر اور جو ہے نبوت ملنے تک 40 سال گزارے، اور آپ کی پیدائش پر کتنے معجزات اللہ نے ظاہر کیے، ابھی نبوت نہیں ملی اور سب آپ کو صادق امین کہتے تھے، لیکن کسی نے یہ کہا ہو کہ میں یا میرے بچے وہ ایمان اور وہ زندگی اپنا لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہوئی ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ملتا۔ اب اس باطل کے توڑ کے لیے اللہ نے نبیوں کو دعوت دی، ہر نبی جب دعوت شروع کرتا تو یہی تعریف کرنے والی قوم، کیونکہ یہ دعوت ان کے باطل معاشرے، ان کے غلط اخلاق اور ان کے ظلم کے خلاف ہے، ان کے باپ دادا کے طریقوں کے اور طاقت والوں کے طریقوں کے خلاف ہے، اس لیے سب دشمن بن جاتے اور اصل کام اس وقت شروع ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا، کیسا تم نے پایا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، اور میری بات کو مانو گے گا؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ اگر میں صفا پہاڑ پر کھڑا ہوں یہ بتاؤں کہ تم تو سامنے ہو اور یہ پہاڑ تمہارے سامنے اوٹ کیے ہوئے، پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور صبح کا وقت ہے اور تم پر جو ہے تمہارے شہر کو لوٹ مار کرے گا اور تمہارے جو ہے گھروں کو برباد کرے گا، میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، اس زبان سے ہم نے خلاف واقع بات سنی ہی نہیں۔ تو فرمایا پھر سن لو، انا لکم نذیر عریان، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اور تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا ہوں۔ جو ہی دعوت دی سارے مجمع نے ایک ہی دم، اس کی توقع کہیں نہیں جا سکتی تھی، کہا اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، کیا سارے ہمارے خداؤں کی نفی کر کے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا صدیوں سے کرتے آئے ان کی نفی کر ایک الہ کو ثابت کر رہا، یہ ہماری عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے، ہم اس کلمے کو نہیں کہیں گے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور امت میں سے جس نے کلمہ پڑھا فوراً دعوت میں لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق خواص میں سے تھے تو فوراً ہی کلمہ پڑھتے ہی، حیات الصحابہ میں 2 روایتیں، پہلے دن 5 آدمیوں کو ترغیب دی اور وہ خواص میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، عزت والوں میں سے تھے، اور دوسرے دن 4 کو دعوت دے کر اسلام میں داخل کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، فوراً دعوت دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ اتنے مخالف ماحول میں یہ کافر جو اتنے نقصان میں جا رہے ہیں ان کو میں دعوت دوں۔ کہا تمہیں بہت کچھ تکلیف پہنچے گی، تمہیں دکھ پہنچائیں، کہا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے علاقے میں جاؤ اور اس کام کو کرو، اور جب تمہیں پتہ لگے کہ میرا عمل غالب آ گیا اس وقت آ جانا۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، اس حقیقت کے کھل جانے کے بعد اور انسانیت کے اس نقصان میں کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں رہ رہے ہیں، اگر اس پر موت آئی تو جہنم ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور بیت اللہ میں گئے جہاں سارے سردار اپنے اپنے قوموں کے ساتھ وہاں بیٹھتے تھے، مجلسیں لگاتے تھے، اور ان میں زور سے جا کر اس کلمے کو پڑھا دعوت کی نیت سے۔ سارے جو ہے مکے والے جو بیت اللہ میں تھے ان پر پل پڑے، اتنا مارا کہ جان نکلنے کا خطرہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بڑے جسم والے تھے، ان کے جسم کے اوپر لیٹ گئے اور ان کی ماروں کو اپنے جسم پر برداشت کیا اور کہا کیا کر رہے ہو، یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کی تجارت بند ہو کر تم بھوکے مرو گے۔ دنیا کی چیزوں سے متاثر ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ اب تو آپ باہر آئیں اور اب تو اپنی دعوت کا برملا اعلان کریں،
اور اجازت چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے اجازت دے دی اور وہ آئے بیت اللہ میں، اور سب سے پہلا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا، اور خطبے میں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کو بیان کیا۔ حالانکہ معزز شخص تھے، سب احترام کرتے تھے اور بڑے لوگوں میں خواص میں سے تھے، لیکن کلمے کی دعوت ان کے اوپر اتنی گراں تھی کہ سب اٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور چہرے پر ایک کافر، وہ تو چہرے پر مارتا تھا کہ چہرہ اتنا پھولا کہ آنکھ نظر نہیں آ رہی اور ناک اور ہونٹ بھی پتہ نہیں لگ رہے تھے چہرے کے سوجنے کی وجہ سے۔ پھر ان کی قوم والے آئے اور انہوں نے بچایا اور ان کو دور کیا اور دھمکی دی کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہو گیا تو اس کا بدلہ لیں گے، کیونکہ اس پر وہ جان بھی دیتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر کو کہا ایسے جیسے زخمی گوشت ہو کپڑے میں ڈال کر اس حالت میں لے کر آئے، یہ نہیں کہ اچھا بھائی کھڑے ہو جاؤ ہم تمہیں سہارا دیں گے۔ اس وقت ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ایک زخمی گوشت کی طرح اٹھا کر گھر میں لائے اور والدہ کے حوالے کیا، اور کچھ دیر ٹھہرے کہ دیکھو اس کو سانس آ جائے، آنکھیں کھل جائے۔ لیکن جو ہی حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ کھلی اور سانس آیا تو سب سے پہلا لفظ، اے لوگو یہ بتاؤ میرے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگ کہنے کے لوگ جن کی وجہ سے سب کچھ آیا اب ہوش میں موت کے قریب چلے گئے تھے، موت کے منہ میں، اور ہوش آتے ہی ان کا پوچھ رہے ہیں ہم تو چلے۔ اور اب ان کی والدہ سے کہا ذرا اس کا خیال رکھنا کھلانے پلانے کا، تاکہ یہ کچھ صحیح ہو جائے، اس کمزوری سے نکل آئے۔ وہ تو چلے گئے اور والدہ آگے آئی اور والدہ نے کہا، پوچھا کھانے پینے کے بارے میں، کہ اماں، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اماں پہلے یہ بتاؤ کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک ان کا حال معلوم نہ ہو جائے۔ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، بیٹا مجھے کیا پتا، میں کیسے معلوم کروں؟ کہ جاؤ ام جمیل کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور مسلمان ہو چکی تھی، کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ جب تک مجھے میرے نبی کی خیریت کا پتہ نہیں لگ جاتا ابو بکر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ گھونٹ پانی پیے گا، نہ کوئی لقمہ جہاں لے گا، نہ کوئی دوائی استعمال کرے گا۔ اب ماں تھی اور ماں تو مجبور ہو کر بیٹے کی یہ حالت اور اس کی ممتا میں مجبور ہو کر ام جمیل کے ہاں گئی، جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو۔ کہا ارے ام جمیل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرا بیٹا پوچھ رہا ہے۔ تو وہ بھی ڈر گئی کہ میرا اسلام ظاہر ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو، کہ میں کیا جانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں اگر تم ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہو تو ان کا یہ حال ہے۔ وہ آئیں والدہ اور حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا، حضرت ابوبکر صدیق، اور وہ خود بھی ساتھ کہا مجھے کیا پتا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے کیا پتا، چلو میں تمہارے بیٹے کے پاس، سنا اس کو بڑی مار پڑی ہے، میں کچھ ذرا حال احوال پوچھ لیتی ہوں۔ ابھی کچھ بتایا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آئیں آ کر ابوبکر کے سامنے کھڑی ہوئیں۔ ابوبکر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا تھا تو اشارہ کیا تمہاری والدہ یہ کافر ہے، کہیں رات فاش نہ کر، اس سے نہ ڈرو یہ میری ماں ہے، اس سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ماں نے کہا اب تو کھا لو، اب تو پانی پی لو، اب تو کچھ سہارا کی چیز لے لو۔ کہا نہیں ماں، میں جب تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک ان آنکھوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ اور یہ نہیں کہ حضور کو بلاؤ، کہا مجھے لے چلو۔ اب دو آدمیوں کے سہارے سے ابوبکر اٹھے اور پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور روئے، اے اللہ کے رسول اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر میں بھی ٹھیک ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا یا رسول اللہ میری یہ ماں بہت اپنے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہے، اس کی ہدایت کی دعا کر دیجیے۔ تو اس لیے ہر کلمہ کو دعوت دینے والا اور دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں آ رہی تھیں اس پر صبر کرنے والا اور اس کو برداشت کرنے والا، کہا یہی تکلیفیں ہیں اور یہی مجاہدے ہیں، یہی قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ باطل کے طاقت کو پاش پاش کر کے ختم کرے گا۔ اس لیے ہماری جماعتوں میں پیدل چلنا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا، اللہ کے لیے لوگوں کی سننا اور سہنا، کا پیدل چلنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور پیدل چلنے کی مشقت اور گرد و غبار پڑنے سے اللہ باطل کی طاقتور حصار کو توڑ کر ایمان اور ایمان کی فضاؤں کو قائم فرمائیں گے۔ تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب۔ تو معلم علم دے رہے ہیں تو صحابہ کرام یہ نہیں کہ ایک خاص جگہ ہو، جو کچھ حضور سے سنتے تھے دوسروں کو سناتے تھے، فضائل ہوں، آخرت کی تذکرے ہوں، احکام ہوں، فوراً سنتے ہو پہنچاتے۔ اس لیے کہ دوسرا عمل تعلیم و تعلم ہے، سیکھو اور سکھاؤ۔
ایسے 100% مسلمانوں تک یہ دین پہنچ رہا تھا۔ اور ذکر و عبادت، نمازوں کو بنانا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور دعا، اور پھر یہ ساری خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ یہ اعمال تھے۔ فرمایا جیسے اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے 10 منٹ کی نماز میں سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ اللہ 5 اذانیں دلواتے ہیں، مؤذن کو کھڑا کرتے ہیں۔ اذان کے یہ کلمات نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور مجموعہ ہے، اور اذان دلوا کر اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، اور اب اپنے گھر بلا کر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پھر دیکھتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک یہ مسلمان میرے احکام کا پابند ہے۔ اور جب یہ نماز میں پابند بن جاتا ہے تو پھر ساری زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر قدم پر، ہر شعبے میں، ہر جگہ پر، ہر حال میں اللہ کے حکم کا پابند بننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بننا، یہ 24 گھنٹے کی زندگی، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ حضور نے فرمایا کہ 100% مسلمان ان اعمال والے ہیں، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی آج یہ امت اس محنت کے ذریعے اسی بات پر لایا جا رہا ہے کہ 100% یہ دعوت دینے والے ہوں اور دعوت دے کر اپنا ایمان بنانے والے ہوں، 100% عبادت پر آ کر سارے شعبوں میں اللہ کے احکام کو زندہ کرنے والے ہوں، اور علماء سے اور تعلیم کے حلقوں سے فضائل اور علماء سے مسائل کا علم لے کر یہ دوسرے انسانوں کو سکھانے والے ہوں، اور اپنی عبادات کو اچھے سے اچھا بنانے والے ہوں، اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنائیں۔ جتنے زیادہ یہ اعمال امت میں آ جائیں گے، اللہ وہی خیریں اور برکتیں ظاہر فرمائیں گے جو حضور کے زمانے میں ظاہر فرمائی تھی۔ اس زمانے کا بہترین ہونا ان اعمال کی وجہ سے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، ہمیں ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اسی لیے جمع ہوئے ہیں، اسی لیے اس میدان میں آئے ہیں، 3 دن سے بات سن رہے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، اور کامیابی کے لیے اللہ نے اپنے دین کو مدار بنایا ہے کہ اللہ کے احکام زندگیوں میں زندہ ہو جائیں، اور اس کا سبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت فخر کرو کہ اللہ نے نسبتیں تو آخرت میں اللہ کی نسبت چلے گی، اللہ کے نبی کی۔ یہ قومیں، یہ علاقے، یہ زبانیں، یہ دنیا میں تعارف کے لیے ہیں، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں، یہ تو صرف جان پہچان کے لیے ہیں، ورنہ اصل نسبت ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ یہ آخرت میں نسبت چلے گی، تو اس امت کو نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قیامت میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت کے ساتھ ان کے ساتھ جوڑ کر ہمیں پکارا جائے گا۔ اس لیے فخر کرو، ناز کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارا رسول مقتدی بنایا ہے، اور اس کی محنت میں اور اس کے غم اور فکر میں اللہ نے تمہیں ان کی اقتداء کا حکم دیا ہے، اور فرمایا یہ میرا نصیبہ ہے کہ امتوں میں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ امت تھی، اللہ نے وہ میری امت بنائی ہے۔ انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، اور تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم سارے انسانوں کی ہدایت، نفع رسانی اور اللہ سے ملانا اس کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور اس کا راستہ کیا ہے کہ مسلسل اللہ کا حکم کر، اللہ کے احکام کا تم حکم کرتے رہو گے اور اللہ کے نافرمانیوں سے روکتے رہو گے، فضائیں پاک ہوتی رہیں گی، یہ دھرتی گناہوں کی آلائشوں اور بدبوؤں اور سیاہیوں سے پاک ہوتی رہے گی، اور اس پر بسنے والے ایمان کی فضاؤں میں سانس لیں گے تمہاری اس محنت کی وجہ سے۔ اس لیے تم بہترین امت ہو کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرے۔ اور سب سے اچھا معاملہ کیا ہے کہ دین کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑ کر اور اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنا دینا، کہ جن خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو بھائی اس لیے یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پچھلی زندگی ہماری اس کے بغیر گزری، اس سے اللہ سے معافی مانگیں، اور جتنا مجمع آیا مقصد یہی ہے کہ آئندہ کی بقیہ زندگی کتنی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، یہ عزم کر لیں اے اللہ اب تو تیرے دین پر چلنا اور تیرے دین کو ساری انسانیت تک پہنچانا اور ان کو کامیابی والے راستے پر ڈالنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہاں ہم نیت کریں گے اور آسمانوں پر اللہ کے ہاں اس امت کی قیمت بڑھ جائے گی۔
تو کیا خیال ہے بھائی، تیار ہیں اس بات کے لیے؟ سب کے سب اس نیت کو کریں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہیں، تیرے نبی کی محنت کرنے والے ہیں، ایک ایک انسان تک تیرے پیغام کو پہنچائیں گے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ تو تیار ہیں بھائی اس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ جیسے دین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، یہ محنت بھی اللہ نے بالکل آسان کی۔ اس محنت کے لیے اللہ نے کسی انسان کو جسم سے باہر چیز کا محتاج نہیں بنایا، بس دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اور اگر اللہ نے باہر کی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں میں بھی اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں۔ ان کے لیے اور آگے فضیلت کی بات، جن کو نعمتیں نہیں ملی ان کو تو صبر پر اور قناعت پر اللہ درجات عطا فرمائیں گے، اور جن کو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ اور درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ایک اجتماعی محنت ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے آسان کی۔ جماعتوں میں نکلنا جیسے صحابہ کرام نکلتے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ اب کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جماعتیں بن رہی ہیں، اللہ کے راستے میں جائیں گے، لیکن جو واپس جا رہے ہیں تو بھائی وہ بھی اس محنت والا بن کر اس محنت کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ جانا بھی بہت مبارک ہے۔ ہمارے عائشہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو دکاندار مت کہو، اپنے آپ کو آفیسر اور جو ہے ملازمتوں والا مت کہو، اپنے آپ کو جو ہے کارخانہ والا مت کہو۔ یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، اس میں اللہ کے احکام پورے کرنے ہیں، ان کی طرح نسبت سے ہم اپنی قیمت گھٹا دیں گے، بلکہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور کی محنت والے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے والے ہیں۔ تو بھائی نیت کی نا انشاءاللہ، واپس جانے والے بھی اسی نیت سے جائیں، اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں اور اپنے گھروں کو بھی ان محنت کے اعمال سے آباد کریں، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی جماعت کی صورت میں جانا ہے، ید اللہ علی الجماع، کہ 12 10 آدمی کی جماعت مل جائے، بن جائے، ایک ذمہ دار ہو اور وہ جماعت کی صورت میں نکلے، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے۔ اور جہاں تشکیلیں ہو رہی ہیں تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلنا، اس میدان سے اللہ کے بہت بہتر تو یہ تھی کہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوتا، لیکن کتنے خوش قسمت و مبارک لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے۔ صحابہ کرام نے مختلف ادوار میں حضور سے پوچھا، مردوں نے عورتوں نے، یا رسول اللہ یہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، کیا ہم یہاں گھروں میں رہتے ہوئے، مقام پر رہتے ہوئے پورے دن پر چلیں اور ایسے اعمال کریں کہ ہم ان کے درجے کو پہنچ جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلے تم نماز شروع کر دو اور ان کے واپس آنے تک نماز سے سلام نہ پھیرو، اور تم جو ہے روزہ شروع کر دو، ان کے واپس آنے تک افطار نہ کرو، یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت سفر جو ہے گھنٹوں کا، دنوں کا نہیں ہوتا تھا، ہفتوں اور مہینوں کا ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم کر بھی لو تب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے اجر کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے جسم پر پڑنے والی غبار ایک ایک قدم پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے، حضور کے انتقال کے بعد صحابہ میں رائے مختلف ہوئی، لیکن ابوبکر نے کہا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا ہے۔ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، مدینے میں آ گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق خود اس لشکر کو روانہ کرنے میں ساتھ چلے۔ اے اسامہ میں تمہیں روانہ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں جانے کو، اور یہ خلیفہ رسول ہیں، امت کے سارے معاملے کو سنبھالا ہے، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے تھے۔ فرمایا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر میں تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی تو حضرت ابوبکر کو اس کا بڑا رنج تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرا ابوبکر ناراض ہے، اور ناراضگی کی وجہ کسی سے کچھ تھوڑی سی بات چیت ہے، تو اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کسی کا نام لے کر کسی ایک کو مخاطب کر کے آپ یہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ ایک عمومی بات فرماتے تھے۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا مالی اوذا فی صاحب ابو بکر، اے میرے صحابہ کیا ہوا، میرے ابو بکر کو رنجیدہ کر کے مجھے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تم جانتے ہو ابو بکر کا مقام کیا ہے، کہ جب میں اللہ کے دین کی دعوت لے کر آیا تھا اور تم سے بات کی، تم سب تردد میں پڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور جہاں تم طرح طرح کی بات کرنے لگے۔ ابو بکر ہی روئے زمین کی وہ ہستی ہے کہ جب میں نے اس کو دعوت دی میری بات ختم ہوئی نہیں کہ ابو بکر نے اس بات کو فوراً قبول کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر یہ جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر کی سواری موجود ہے لیکن پیدل چل رہے ہیں، اس سواری کی نکیل یا لگام عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں،
حضرت صاحب نے اے خلیفہ رسول اللہ، آپ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں اور پھر ساتھ چلیں، یا پھر مجھے نیچے اترنے دیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ بہت چھوٹی عمر کے تھے حضور کے اکثر صحابہ چھوٹی عمر اور جوانوں سے اللہ نے کام لیا۔ اللہ آج ہمارے جوانوں کو بھی اپنی جوانی دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ ابن جب سارے صحابہ حضرت عمر حضرت ابوبکر اس وقت جوانی کی عمر میں تھے، اور جو نوجوانوں نے کتنے جو ہے حضرت اسامہ یہ حضور نے ان کو امیر بنایا 17-18 سال کی عمر میں۔ معاذ ابن جبل جب ایمان لائے ان کی بھی 18-20 سال کی عمر، ان کے تو انتقال کے وقت بھی شاید 28 یا اس سے کچھ زیادہ کی عمر تھی۔ تو حضرت اسامہ چھوٹے، اے ابوبکر یا آپ سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے دیں۔ کہا اے اسامہ نہ تمہیں نیچے اترنے دوں گا نہ میں خود سوار ہوں گا، چھوڑ ابوبکر کو، اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کی وجہ سے جو غبار پڑے تو ابوبکر کو اپنے قدم اس اللہ کے راستے کے غبار سے غبار آلودہ کرنے دے، کیونکہ ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں دیں گے، 700 گناہ معاف فرمائیں گے اور 700 درجات بلند فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھی اللہ کے راستے میں فوراً نکلنا، جمع ہو گئی جماعت اور جمع ہو کر پھر نکلنے کے دو کی جوڑی بنا دی جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کی، رات کا وقت تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رات گھروں میں گزار لیں اور صبح کو ہم اللہ کے راستے میں جائیں۔ تو حضور نے حکم نہیں فرمایا میرے صحابہ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ حضور کی منشا سمجھ گئے اور رات بھی کو وہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس لیے کہتے ہیں جماعتیں بن کر جماعت مکھٹی ہو جائے، جہاں جس علاقے میں تشکیل ہے وہاں کے حالات معلوم کر لیے جائے اور اس کے اعتبار سے ساتھیوں کو فکر مند کیا جائے اور اپنی سفر کی ترتیب دو کی جوڑی بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ساتھ لشکروں کو روانہ فرماتے تھے تو لشکروں کو بھی اکٹھا رہنے کا حکم فرماتے اور پھر دو اور تین کی جوڑیاں بنا دیتے تھے، ایک پرانا ایک نیا، کیونکہ ہمارا تو ہر آن قیمتی ہے، سیکھنے سکھانے کا نظام چلتا رہے۔ جی ہاں، دو کی جوڑی بنا دی جائے اور دو ساتھیوں کو خدمت میں مقرر کر دیا جائے۔ یہ خدمت کا نظام یہ بھی صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے اور علاقے سے ہم 12 آدمی کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ مسجد نبوی میں آ کر آپ سے علم سیکھیں۔ تو صحابہ نے بھی کہا 2 کو ہمیں اونٹ کی خدمت میں مقرر کر دیا کہ بھئی ہر ایک اپنے اونٹ کو باندھے، کھولے، چرائے، پانی پلائے، تو سارا وقت اس میں لگ جائے گا، اس لیے 10 حضور کی خدمت میں آ جائیں اور 2 خدمت کریں۔ کام ہم نے اونٹوں کو چرایا اور ان کی ساری خدمت کی، اور شام کو جب اونٹوں کو لے کر آئے تو پھر ہمارے دل کا جذبہ کہ میں بھی حضور کی مجلس میں چلا جاؤں، اور وہ آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھے۔ اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے خشوع خضوع کے ساتھ، تو اس وضو اور نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے۔ کیا عمل ہے اس مسلمان، 2 رکعت نماز! تو کہتے ہیں میں تو بڑی خوشی ہوئی، میں بڑا محظوظ ہوں، واہ واہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث بیان کر دی اور مجھے یاد ہو گئی۔ کہ میرے ایک طرف ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم ابھی آ کے بیٹھے ہو اور اس فضیلت کو سن کر تم بڑے خوش ہو رہے ہو، تم نے پہلی بات نہیں سنی اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ کہا آپ بتائیے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا ایمان والا تو یہ تو وضو کر لیا نفل پڑھنے کے بعد یہ ہے، بلکہ اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو مکمل وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا محمد الرسول اللہ، یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو ایسے باری لگتی 2 ساتھیوں کو خدمت میں، اور بھائی یہاں سے جی ہاں بس اڈے تک اسٹیشن تک چلنا، راستے کے دائیں طرف چلنا، سیکھتے سکھاتے چلنا، نظم اور ترتیب کے لیے ساتھیوں سے ایک طرف کا کرایہ اور ایک وقت کے کھانے کے پیسے جمع کر لیے جائیں، ذمہ دار ساتھی 2-3 ساتھیوں کے پاس رکھیں، ایک ساتھی کے حوالے نہ کرے اور خدمت والوں کو حسب ضرورت دیتا رہے۔ یہاں سے بس اڈے تک اور جو ہے ریل گاڑی کے اسٹیشن تک پیدل جانا، اور جب وہاں پہنچ ہمارا کام تو شروع ہو گیا۔ لوگ جو دنیا کے سفروں میں جاتے ہیں وہ تو انتظار کرتے ہیں کب وہاں پہنچیں گے، کب مارکیٹوں میں جائیں گے، کب فلاں مجلس میں شریک ہوں گے، ہمارا کام شروع ہوگا۔ اور یہ اتنا مبارک کام ہے کہ یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارا کام شروع ہے، راستے پہ چلتے ہوئے بھی سب سے دنیا کا عظیم ترین نبیوں والا کام کرتے رہیں، اور اس انتظار کی گھڑی میں بھی ہم سب سے طاقتور عمل دعوت یہ عمل کرتے رہیں۔ بھائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہمارا کوئی سانس ضائع نہ ہو،
کیونکہ 7 ارب انسانیت میں سے 2 ارب مسلمان یہ حضور کی محنت کرنے والے بن جائیں، اور باقی 5 ارب انسانیت ہمارے نبی تو سب کی ہدایت، سب کے خیر خواہ ہے، وہی خیر خواہ ہمیں ملی ہے، یہ 5 ارب انسانیت ناکامی، پریشانی، دنیا کے مسائل اور مصیبتوں سے بچ جائیں، اور دنیا بھی ان کے لیے امن کا گہوارہ بن جائے، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، ان کی یہ جو ہے کامیابی اور خیر خواہی یہ ہمارے دلوں میں ہو۔ اس لیے وہاں انتظار میں بیٹھنے کے بجائے 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے اور ملاقاتیں کر کے ان کو جہاں بھائی ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے، کیوں؟ انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، کامیابی کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، پورا ضابطہ حیات، اور یہ دین کو اللہ نے نبیوں کی محنت سے جوڑا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے امت ہوتے ہوئے نبیوں والا ہمیں کام دیا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، فضائل سنا کر ان کو تیار کیجیے۔ فضائل ایسی بڑی طاقت ہے کہ یہ لاکھوں کا مجمع جو 3 دن سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اعمال میں شریک ہے، تو یہ فضائل ہی کی بنیاد پر تو وہی کریں گے نا تیار انشاءاللہ، 2 ساتھی۔ اب جب پرانا ساتھی دعوت دے، نیا ساتھی سنے، اور 2-3 مجلسوں کے بعد پھر نئے ساتھی کو آگے بڑھایا جائے۔ اور بھائی اگر ساتھی بالکل نئے ہیں، دعوت دینے کا موقع نہیں بن رہا، تو تعلیم جہاں شروع کر دی جائے، اور ان لوگوں کو دیکھو بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، ان کو قریب کر لیا جائے۔ اب تعلیم کے ذریعے، تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے احکام کی عظمت اور اس پہ جہاں کیے ہوئے اللہ کے وعدے وہ سنائے جائیں، تاکہ انسان جو ہے ان اعمال کی رغبت اور تعلیم کی وجہ سے ہمارے اعمال شاندار ہو جائیں، فضائل کے شوق میں ہم کرنے والے بنے۔ تو نماز کے فضائل سنا، تعلیم کی کتابیں ہماری فضائل اعمال ہیں، فضائل صدقات ہیں، رمضان کے قریب فضائل رمضان ہیں، حج قریب آئے ہوئے فضائل حج ہیں۔ یہ دیکھو اللہ نے دنیا آخرت کی زندگی بنانے کا وعدہ ان اعمال پر کیا ہے، تو ان اعمال کو علماء سے سیکھنا، ان اعمال کو کرنا، فضائل کی برکت سے یہ امت یہاں قربانیوں پر ان اعمال پر آئے گی۔ تو پھر تعلیم کر کے، یہ نہیں کہ تعلیم کرا کے دعا کر دی، بلکہ یہ کہ یہ اعمال ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائیں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ محنت ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے، ان کو بتایا جائے کہ اسی لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے۔ اور بھائی سواری کے آ جانے پر 2 ساتھی خدمت میں وہ ٹکٹ لے لیں، اور جہاں سب بس ہے تو بس والوں سے بات کریں کہ لمبا سفر ہے، نماز کے لیے آپ نے روکنا ہوگا، اور دوران سفر اللہ کو ناراض کرنے والی آوازیں اور چیزیں، اس سے جو ہے ہم بچنا ہوگا۔ یہ سفر میں تو کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ حفاظت سے رکھے، تو ان سے نماز کے بارے میں بات کی جائے۔ اور اسی طرح ریل گاڑی میں ٹکٹ لے کر ہر ساتھی کو اس کا ٹکٹ دے دیا جائے، اور گاڑی آئے تو بھائی ساتھی جہاں جس ڈبے کا ٹکٹ ہو اس میں سوار ہوں۔ جیسے چلنے میں دائیں طرف چلنا ہے، اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نماز میں خشوع و خضوع آنے کے لیے اور زندگی کے پاکیزہ ہونے کے لیے ہمیں نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس نے دکان دکھائی، اس نے بازار کا جہاں نقشہ دکھایا، اس نے کھیتوں کے منظر دکھائے، اس نے بہترین بلڈنگیں دکھائیں، گزرنے والی آنکھوں کے ذریعے ان کو دیکھا، پھر نماز میں وہی ریل چل رہی ہے۔ اس لیے یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا دھیان جمانے کے لیے نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی، خاص طور پر جب اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو راستے کے ایک طرف 2 ساتھی ہو کر نظروں کی حفاظت اتنی بھی نہیں جھکانے کے ٹھوکر لگے، اور ایسے دائیں بائیں طرف نہیں دیکھنا کہ فوراً دل میں وہ نقشہ آتا رہے، اور پھر نماز کے وقت ہمارا جو ہے وہ نقشہ دہرانا جو ہے گھومنا شروع ہو جائے، کہ نماز میں خیال نہیں آتا، نماز میں توجہ نہیں جمتی۔ بھئی اب ساری دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ کے راستے میں نکل کر تو زبان کو بھی، آنکھ کو بھی، کان کو بھی اور دماغ کو بھی دنیا کی چیزیں اور دنیا کی باتوں سے بند کرنا ہے، اور اللہ کی عظمت، ایمان کی باتیں، آخرت کے تذکرے، اللہ کا دین، نبی کی عظمت، ان چیزوں کے لیے اور نئے دین کی محنت، اس کے لیے ان دروازوں کو کھولنا ہے، تو پھر دل میں اس چیزوں کا نور آئے گا۔ گاڑی پہ سوار ہوں، بسم اللہ کے ساتھ دائیں پاؤں سے دعا پڑھ لیں، سفر کی دعائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا۔ کون سا وہ عمل ہے جس میں حضور نے دعا نہ بتلائی ہو، اور یہ پاکیزہ، ان دعاؤں میں اللہ کی حمد بھی ہے جو اس نعمت کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گی۔ حضور کی بتائی ہوئی دعاؤں میں دنیا اور آخرت کے شرور اور فتنوں سے حفاظت کی دعا بھی ہے، اس سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ شیطان کے شر سے، دشمنوں کی شر سے بچنے کی دعائیں الفاظ ہیں، اس لیے بھائی ان دعاؤں کو یاد کرنا اور ان کا اہتمام کرنا۔ سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں، جب بیٹھ جائیں سواری پر تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین،
کہتے ہیں انسان اپنے گھر سے یا اپنے ٹھہرنے کے مقام سے نکلے، ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور جہاں گھروں میں اپنے گشتوں میں یا کسی اور کام کے لیے یا اپنے دنیاوی کام کے لیے، تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھی تو اعلان ہوتا ہے ہدیتا، تمہاری اللہ کی طرف سے صحیح رہنمائی کر دی گئی، وہ کفیتا، جس مہم کے لیے جا رہے ہو اللہ کی طرف سے تمہاری کفایت کر دی گئی، وہ وقیتا، اس میں ساری ناگواریوں سے تمہیں بچا لیا گیا، وتنہا عنک الشیطان، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے شیطان کو بھی تم سے دور کر دیا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے ان کھانوں کی مضرتوں سے اور بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور کھانا کھا کر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اور کپڑا پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کی حمد بھی بیان ہوگی، ایمانی کلمہ بھی کہہ دیا جس سے ایمان زیادہ ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے بندی، تم نے یہ میرا شکر ادا کیا کھانا کھانے پر اور کپڑے کی نعمت پر میری طرف نسبت کی، میں نے بھی تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو یہ تو پوری زندگی عبادت والی بنی، کون سا وقت ہمارا ضائع ہوگا؟ اب بھائی بس میں بیٹھ جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں، تو اب سارے ان ساتھ جو ہیں ان ساتھ دو کر کے ساتھیوں کو پھیلا دیا جائے، اور انفراد دعوت، اللہ کے راستے میں نکلنے والے اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بھائی دعوت دینا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف اللہ کی عظمت بتلانی ہے، اور اسباب سے اللہ کے احکام کی طرف، کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے احکام کے ذریعے، اور دنیا سے آخرت کی طرف، یہ ہماری دعوت کے عنوان ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، گاڑی میں جہاں دور کا سفر ہے تو وہی بالٹی میں جہاں پانی وغیرہ کینوں میں رکھنا، تاکہ بعد میں پانی ختم ہو جاتا ہے، باوضو رہنا، اور اگر گاڑی کسی اسٹیشن پر بڑی زیادہ نہیں رکتی، تھوڑی رکتی ہے تو پھر اترنا نہیں، گاڑی ہی میں دروازوں کے پاس جگہ ہوتی ہے، اذان دے کر جماعت کے ساتھ، چاہے 3 ساتھی جماعت کریں، نماز پڑھنا، اور بھائی انفرادی دعوت دینا۔ اس کے بعد جہاں ہم گئے ہیں وہاں مقام پہ پہنچے ہیں، اتریں تو سواریوں کو جیسے یہاں سے پیدل چلیں، اسی طرح اڈوں پر اسٹیشن میں تو وہاں سے بھی پیدل جائیں اور مسجدوں تک ہم جائیں۔ اگر بس سے اترے ہیں اور روڈ سے گاؤں ذرا ایک طرف ہے تو ساتھیوں کو تھوڑا سا کسی نے کوئی پیشاب وغیرہ کرنا ہو، اپنے تقاضوں سے فارغ ہو جائے اور پھر ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ نیت ہے، اے اللہ تیرا کلمہ بلند ہو جائے، چاہے ہمارا سب کچھ لگ جائے، اور اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو۔ ساتھی نکلے ہیں، سفر کی تھکاوٹ، سردی گرمی، کھانے پینے کا آگے پیچھے ہونا، یہ اس راستے کے تحفے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ کی رحمتیں اتریں گی، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آخر دوسرے لوگ بھی تو سفر کر رہے تھے، دنیا والے آج ہمارے قربانی سے زیادہ قربانی کر رہے ہیں، لیکن ان کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں، ان کے تو پاؤں پہ غبار پڑے اس کی بھی قیمت ہے۔ قیامت کے دن جب عرش کے نیچے بیٹھے ہوں گے لوگ اور وہ اپنے ممبروں پر، تو بعض لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور عرش کے درمیان مشک کے ٹیلے ہیں، اور ایک ہوا چلے گی جو اس مشک کو ان کے جسم پر گرا کر ساری فضاؤں کو مشک جیسی خوشبو والا کر دے گی۔ وہ حیرانگی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ اکرام کیوں ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ اللہ کے راستے کی وہ غبار ہے جو تم اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اس کو برداشت کیا کرتے تھے، آج اللہ نے مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے۔ بس ساتھیوں کو جمع کر کے بستی والے جو گزر رہے ہیں ان کو بھی اور نیتوں کی تجدید ہو جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تاکہ ہم میں بھی اللہ کا کلمہ دین زندہ ہو جائے، اور بستی والوں میں بھی اللہ کا کلمہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ایک ایک مسلمان حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے۔ اس مذاکرے وقت بستی والوں کو بھی بلا لیں اور بھائی پھر دعا مانگے۔ جب وہ یہ بات سنیں گے کہ اتنے مخلص لوگ اور اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے آئے، اور دعا میں آنکھوں میں آنسو، اور ساری انسانیت کے لیے اور ان بستی والوں کے لیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کی محنت کرنے والے دین کی محنت کرنے والے بن جائے، اور اللہ ان کو دنیا آخرت کی کامیابی دے، تو ان کے دل ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جڑ جائیں گے، ہم سے پہلے وہ لوگوں کو بتائیں گے۔ ہمارا تو ہر عمل کا آداب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کا بائیں پاؤں سے داخل ہو، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے فلاں دعا پڑھ لو، اور قبلے کی طرف پیٹھ اور منہ کر کے نہ بیٹھو، تو کفار مذاق اڑانے لگے کہ تمہارا نبی تو اتنی باتیں، کہاں ہمارا دین ایسا پاکیزہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی کو، اور نبی ہمیں یہ باریک باریک چیزیں بھی بتاتا ہے۔ ہمارا تو ہر امر اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، پھر دو کر کے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ہم بستی میں داخل ہوں۔ مسجد میں جب چلے گئے، مسجد سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت، اور مسجد میں بیٹھنا یہ اللہ کی ہم نشینی میں بیٹھنا ہے۔
انبیاء کی مجالس مسجدیں ہوتی تھی، ہر متقی کا گھر مسجد ہے۔ مسلمان جب تک مسجد سے جڑا ہوا تھا اور یہ مسجد کی جو عبادت اور اعمال اس کا اہتمام کرنے والا تھا تو اللہ کے دین سے جڑا ہوا تھا، اللہ سے جڑا ہوا تھا، اور جب اللہ سے جڑا ہوا تھا تو یہ پوری دنیا پر یہ غالب تھا۔ اس لیے مسجد کی عظمت، اور بھائی راستے میں پرانے ساتھیوں کو بھی اطلاع ہو جائے، وہ آ جائیں، یا ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو پہلے سے 2 ساتھیوں کو بتانا کہ جماعت آئے گی، پرانے ساتھیوں کو بلا لینا۔ اب مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تو اپنے بستروں کو، اگر کوئی حجرہ ہے جماعتوں کے لیے یا کوئی جگہ ہے تو مسجد سے باہر ہی سامان کو مرتب کر کے رکھیں، اگر نہیں ہے تو بھی مسجد کے اندر ہی اپنے سامان کو بالکل مرتب کر کے چادر سے ڈھانپ دیں۔ اور مسجد میں یہ جو ہے گیس، بدبودار چیز، لہسن اور جو ہے یہ پیاز، ان چیزوں کو لے کر داخل نہیں ہونا، یہ باہر خدمت کا سامان باہر ہی رکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے بھائی اگر خدمت میں مسجد کی صفائی اور وضو کی جگہ کی صفائی اور پانی بھرنے کی خدمت ہے وہ کر لیں، اور پھر استنجا وضو کر کے سب سے پہلے وضو کر کے سب سے پہلے 2 رکعت ہر ایک ساتھی 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے مانگے، اے اللہ تیرے راستے میں نکلے ہیں تیرے دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے، اور بستی والے تیرے دین پر کھڑے ہو جائیں ان کی ملاقاتوں کے لیے، اے اللہ اپنی منشا ہمیں ہم پر کھول دے اور اپنی چاہت کے مطابق، رضا کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ دعوت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اور سب سے پہلے مشورہ ہے، بھائی پرانے ساتھی بھی اگر آ گئے ہیں تو بیٹھ جائیں تو بڑی تواضع اور نرمی والے انداز کے ساتھ اپنے حالات ان کو بتا دیں اور ان سے وہاں کے حالات پوچھ لیں، بلکہ جب پرچہ ہمیں ملے کہ فلاں علاقے میں تشکیل ہے، یہیں سے پوچھ لیا جائے کہ ان لوگوں کا دین اور دین کی محنت کے اعتبار سے کیا سطح اور کیا حالات ہیں، اور ہم نے ان کو آگے کیسے بڑھانا ہے، خود بھی ترقی کریں اور ان کو بھی آگے لے کر چلیں۔ یہ فکر، یہ انسان کی اتنی بڑی دولت ہے کہ جب فکر کو اللہ کے دین کے لیے لگائے گا اللہ راہیں کھولیں گے۔ اس لیے مشورہ ہے کہ ہماری عقل اور فکر، یہ صلاحیت اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگے تو مشورے کی برکت سے اللہ دلوں کو بھی جوڑیں گے اور ساتھ ہی آپس میں ایک دوسرے کے موافق بھی ہوں گے، اور اللہ اس مشورے کی برکت سے ہماری سمجھوں میں برکتیں عطا فرما کر دین کی محنت کی راہیں کھولیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو، جان اور مال کو ہمارے کلمے کے بلند کرنے کے لیے لگائیں گے، ہم سارے اپنے تک پہنچنے والے سارے راہوں کو دکھلا بھی دیں گے اور سمجھا بھی دیں گے اور ان پر چلا کر مقصود تک پہنچا بھی دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور سب ساتھیوں سے رائے لی جائے، ان سے ان کے حالات بڑی نرمی سے پوچھے جائیں اور انہیں پر ڈالا جائے۔ دیکھو بھائی ہمارا یہاں آنا اس لیے ہے کہ بستی کے 100% مرد اور عورت اپنے اللہ کے دین کی محنت کو کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے احکام پر چلنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے آپ فرمائیے کیا کرنا چاہیے؟ ان پر یہ سوال ڈال کر ان کو بھی اس طرح متوجہ کر دیں، وہ بھی اپنی فکر کو لگائیں۔ ذمہ دار سارے ساتھیوں سے پوچھے، یہ مشورہ اللہ کا حکم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے، اور سارے ساتھیوں کی جوڑنے کے لیے، اور کوشش یہ ہو کہ ساتھی کسی عمل پر متفق ہو جائیں۔ اگر متفق نہ ہو تو بھائی جن کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ان کو تو اکرام ہو گیا، ذمہ دار کی اور باقی ساتھیوں کی جن کی رائے کے مطابق عمل نہ ہوا ان کی دلداری کے لیے بھی دلداری والا معاملہ کریں تاکہ ساتھی جڑے رہیں، اور جن ساتھیوں کی رائے پر عمل ہوا وہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اس رائے میں میری نفس کی شرارت جو ہے وہ شامل نہ ہو، اگر ہے تو اس کام کو ساتھیوں کو اور بستی والوں کو اس سے محفوظ فرما، وہ خوش نہ ہو، اور اگر ہماری رائے کے مطابق عمل نہ ہوا تو ہم پریشان نہ ہوں، اور رائے دینے میں بھی ساتھیوں کی رائےوں کا احترام کریں، اور کوشش یہ کہ جائے سب کے دل جڑ جائیں۔ اور بھائی اس کے بعد سارے ساتھیوں کو، یعنی 2 ساتھیوں کو مسجد میں چھوڑ کر کے آنے والوں کو سنبھالے، باقی سارے ساتھیوں کو پورے یہاں بستی میں پھرایا جائے، ملاقاتیں کی جائیں۔ عام لوگوں سے ملنا اسے عمومی ملاقاتیں اور عمومی گشت کہہ دیتے ہیں، خواص سے ملنا اس کو خصوصی گشت کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اب بھی یہ نفل پڑھ کے پھر جہاں نکلیں، اگر رہبر ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہے کہ بستیوں میں داخل ہو اس کے دروازے کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو دین کے خواص کون ہیں؟ ایک ہے دین کے اعتبار سے خواص، ائمہ مساجد ہیں ان سے بھی ملنا ہے، جی ہاں، اور جو چودھری صاحب اور دیندار ہیں ان سے بھی ملنا ہے، اور علماء کرام کی خدمت میں بھی خاص طور پر جانا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بڑے تاجر یا بڑے عہدوں والے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ رفاہی کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ ہے، ایسوں سے بھی ملنا ہے، اور جو ہم نے عام لوگوں سے بھی ملنا ہے۔ جس مسجد میں آ گئے اس اپنے کام کو اسی مسجد کے آس پاس ان لوگوں کا حق ہے اپنے کام کو مرکوز کریں، کام کو تقسیم نہ کریں، دوسری مسجدوں والے لینے آئیں ان سے کہنے بھی ہم اس مسجد میں،
گھروں میں داخل ہو ان کے دروازے سے، بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازے سے، یہ دروازے ہیں، امام صاحب سے جا کے ملیں، اور علماء ان کی ملاقات کا وقت پوچھا جائے، اور علماء کے پاس جانے کے لیے جیسے ان لوگوں نے، وہ لوگ جو علم کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا علم اور امانت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں مدرسوں اور تعلیم کے ذریعے، انہوں نے اپنی زندگی کو فارغ کر کے ہمیں اتنی بڑی نعمت ہمیں دے رہے ہیں، تو بھئی ہم بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جائیں، جو ملاقات کا وقت ہو اس وقت میں ان سے ملیں اور ان کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست کریں، اور اگر وہ کچھ سننا چاہیں تو کہیں پھر پکی کارگزاری ہیں جو اس مہینے سے وہ ان کو سنائیں اور دعا کی درخواست کر دیں۔ اور بھئی جو دنیا کے اعتبار سے جہاں بڑے ہیں ان کے پاس بھی جانا، اور یعنی ان کے ساتھ کسی رہبر کو ساتھ لے لینا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ رہبر نہ ملے تو پھر ہم نے جو ہے ان کے پاس خود چلے جانا ہے اور ان کو بھی کارگزاری سنائیں اور اس محنت کی جو ہے اہمیت کو بتلائیں، ان کی تشکیل پر زیادہ جو ہے زور نہ لگائیں، ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دیں اور اپنی ترتیب پوری بیان، اس طرح اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور ان سے کہیں کہ اگر عصر کے گشت میں شریک ہو جائیں اور بیان میں آ جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں۔ اگر وہ اپنا ارادہ ظاہر نہ کریں تو ان کے جو متعلقین ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے چھوٹے رشتہ دار ہیں، گھر میں کام کرنے والے ہیں، ان پر محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے اور پھر ایک ایک مسلمان سے ملا جائے۔ گھنٹوں ہمارے اس دعوت میں لگیں، جتنی زیادہ انفرادی دعوت ہوگی اتنی ہی زیادہ ان دعوت دینے والے کا ایمان بنے گا اور تربیت ہوگی۔ اس طرح بے گھنٹوں جہاں گشتیں کر کے عام لوگوں سے بھی ملیں، اور جن لوگوں سے دن میں ملاقات نہیں ہو سکتی وہ راتوں کو اپنے کام سے آتے ہیں تو جماعت اپنی آرام کی ترتیب کو بدل دے، کوئی جماعت مقرر ہو جائے کہ آپ نے رات کو جاگنا ہے اور جب وہ آئیں تو ان سے بات کرنی ہے، تاکہ بستی کا کوئی ساتھی مسلمان وہ اس بات کے اور دعوت کے سنے بغیر نہ رہے۔ اور 2.5-3 گھنٹے 3-4 گھنٹے جہاں گشت کرنے کے بعد اب تعلیم ہے، یہ تعلیم بھی ہماری دعوت کی تقویت کے لیے اور ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے، کہ جو ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ زندگی اللہ بناتے ہیں اور اللہ کا زندگی بنانے کا اصول اللہ کا دین ہے، تو نماز سے کیسے ہماری زندگی بنے گی، دعوت دینے سے کیسے اللہ ہماری زندگی بنائیں گے، ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت کیسے ساتھ ہوگی، روزے رکھنے پر اللہ کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تو فضائل کی تعلیم ہے۔ اور تعلیم ایسے وقت میں ہو کہ پوری جماعت موجود ہو، یہ نہیں کہ آدھے اس وقت تعلیم کر لیں آدھے دوسرے وقت، جی ہاں، بلکہ تعلیم میں سارے ساتھی موجود ہوں اور ہر ایک ساتھی سے سارے عمل کرائے جائیں، جو تعلیم کا وقت مقرر ہو اس سے پہلے آ جائیں۔ ہاں یہ بات رہ گئی، گشتوں میں جائیں تو اس سے پہلے بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور دعا مانگ کر جائیں گشتوں میں۔ اب تعلیم کے لیے تعلیم جس کے ذمہ ہو وہ جو ہے تعلیم تو وقت پر جو ہے آنا، تعلیم میں اللہ کے راستے میں نکل کر 3 عمل ہیں، ایک ہے تجوید کا، ایک فضائل کی کتابوں کے پڑھنے کا اور ایک 6 نمبروں کے مذاکرے کا۔ تجوید کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا صحیح ہو جائے، قرآن پاک کو پڑھنا صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو اللہ زندگی کے ہر شعبے میں صلاح پیدا کریں گے، کہ جو مسلمانوں کے شعبوں میں جو آج پریشانیاں بدعنوانیاں ہیں یہ کیسے ختم ہو جائیں۔ نماز دعوت پر بھی ڈالنا ہے اور نمازی بنا کر نمازیں ٹھیک کر کے، جب نمازیں ٹھیک ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سارے شعبوں کے دین کو زندہ کر دیں گے۔ جیسے عرض کیا گیا کہ یہ 10 منٹ کا عمل کہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اعضاء کو اللہ کے احکام کا پابند کرتا ہے، تو جس نے نماز میں پابند کرنا سیکھ لیا یہ تاجر ہے اپنی تجارت میں، ذمہ دار ہے اپنے ذمہ دارے میں، کارخانے والا ہے اپنی صنعت میں، اور حکومت والا ہے تو اپنی سیاست میں، اور عدالت والا ہے تو اپنے فیصلوں میں، پھر یہ اللہ کے حکم کو دیکھے گا اور نبی کے طریقے کو دیکھے گا۔ اس لیے میری تجوید کو ٹھیک کرنا ہے، پہلے دن تجوید ایک ہی حلقہ ہو جائے تاکہ اندازہ ہو جائے جماعت میں کتنے ساتھی اچھے پڑھنے والے ہیں، ان سے باقی لوگ استفادہ کر سکیں۔ اگر ایک ہی ہے تو روزانہ ایک حلقہ لگائیں، اگر 3-4 ہے تو پھر 2-2 اور 3-3 ساتھیوں کی جوڑی بن جائے، اور اس وقت سورہ فاتحہ اور چند صورتوں کو دہرا لیا جائے۔ جس کو اللہ نے قرآن پاک صحیح پڑھنے کی نعمت سے بخشا ہے، نعمت کو عطا کیا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں پر رحم کھائے اور انفرادی اوقات میں لے کر ان کا کلمہ اور ان کے جو ہے یہ سورہ فاتحہ اور چند صورتیں انفرادی وقتوں میں ان کو یاد کرائے۔ اور بھائی جن کو اپنی کمی کا احساس ہو یہ بھی اب انفرادی وقت میں جو ہے ان کو غنیمت سمجھیں کہ ہماری جماعت میں کوئی سکھانے والا ہے، اپنی جو ہے صورتوں کو قرات کو ٹھیک کرے تاکہ ہماری نماز اچھی ہو۔ اور یہ 10 صورتیں کوئی نصاب نہیں ہے کہ سالوں بیت گئے تو 10 صورتیں ہی یاد ہیں، بلکہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ مستقل ایک مقصود ہے۔ حافظ ہیں تو روزانہ 3 پارے پڑھیں، اب کم سے کم ناظرہ خواہ ہیں تو 1 پارے کی تجویز کے ساتھ تلاوت کریں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیں، بڑی بڑی صورتوں کو یاد کریں۔
تو بھائی تجوید ہے، اور تجوید کے بعد احادیث کو پڑھنا ہے۔ یہ احادیث میں اللہ کے وعدے آیات ہیں حضرت شیخ نے جو لکھی ہے، اور یہاں اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو غور سے سننا۔ تو مقصد یہ ہے کہ معلومات زیادہ کرنا مقصود نہیں ہے کہ معلومات زیادہ ہو، صرف معلومات ہو عمل نہ ہو، تو بھئی یہ تو بہت بڑی خطرے کی بات ہے، بلکہ ان سے اللہ کے وعدے سے اور وعیدوں سے ہمارا دل اثر لینے والا بن جائے، فضائل کو سن کر اعمال کو صحیح کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ جتنا شوق ہوگا اور خوشی سے جائیں گے، جیسے ایک آدمی کسی دفتر میں ڈیوٹی دیتا ہے، 29 دن وہ ہے کہ جس میں وہ ڈیوٹی کو پورا کرنے جاتا ہے، 30واں دن وہ ہے جس میں اس کو تنخواہ ملتی ہے، تو 29 دن کا جانا اور تنخواہ والے دن کا جانا اس میں بالکل بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ ہم نمازوں کی طرف آنے میں اور جو ہے مسجدوں کی طرف آنے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں اور اللہ کے لیے جان اور مال لگانے میں اس سے کہیں زیادہ خوشی محسوس کرے تو وہ جو ہے اپنے فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے ہوگا۔ اس کے آداب ہیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، تحیات میں کی شکل میں بیٹھیں، غور سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ فاستمع لما یوحیٰ، اللہ جب اپنی نبی کو وحی بھیجتے تو حکم ہے کہ غور سے سنیے، ہاں غور سے سنیے، سننے کا حق ادا کریں گے تو اللہ اس کا نور عطا کر کے عمل کی توفیق بھی دے دیں گے۔ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے علم اور ہمارے عمل ان میں دونوں میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ اور بھائی فضائل کہ یہ ایسے مجموع کو تو فرشتے جو ہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آخر میں اعلان ہوتا ہے کہ قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اس محض اس کی برکت سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، جی ہاں، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ پھر آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو، ایک ایک ساتھی کھڑے ہو کر 6 نمبر۔ یہ پورا دین تو نہیں ہے لیکن ہر عمل میں ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے کرنے کا دستور اپنے احکام ہے، تو ہر حکم میں لگنا کامیابی کے یقین سے، اور ہر حکم میں لگنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور ہر حکم میں لگنا فضائل کے علم کے شوق کے ساتھ اور مسائل کے علم کی قید کے ساتھ، اور ہر حکم میں لگنا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، اور پھر اخلاص کی نیت سے کہ ایمان اور اخلاص دونوں جڑواں چیزیں ہیں۔ اگر اخلاص نہ ہوا تو زندگی بھر جہاد کرتا رہا، جان دے دی، اس پر اجر نہیں ملے گا، بلکہ آتا ہے سب سے پہلے جہنم کی آگ اللہ اس کے ذریعے دھونکیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے عمل کرتے ہوئے اپنی نیت سے ڈرتے رہنا ہے اور نیت کا استحضار کرنا ہے کہ اس عمل کا باعث کیا ہے، لوگ میری تعریف کریں اور میری فلاں مقصد پورا ہو جائے، نہیں، اے اللہ آپ راضی ہو جائیں، چاہے میری ساری جان اور مال اس کے لیے لگ جائے۔ تو اخلاص اور بھائی قربانی کے ساتھ کرنا، اعمال کو قربانی کے ساتھ کرنا۔ تو 6 نمبروں کا مذاکرہ، سب سے پہلے یہ صفات ہماری نماز میں آئیں گی، اور نماز کے بعد باقی سارے اعمال میں دعوت دینا بھی، گشتیں کرنا بھی اللہ کے حکم اور اس کے میں کامیابی کے یقین کی بنیاد پر ہو، حضور کے طریقے کے ساتھ ہو، علماء کے بتائے ہوئے علم کی قید کے ساتھ ہو، فضائل کے شوق کے ساتھ ہو، اور اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور مجاہدے کے ساتھ۔ اب تعلیم کے دوران بھی تعلیمی گشت، دو ساتھی آگے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے بازاروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف بھیجنا اور ان کو بلانا کہ بھئی آ جاؤ، مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے۔ دعوت تو ہم سے پہلے خوب ان کو دعوت دیں گے اور دعوت دے کر ان کو جہاں آمادہ کریں گے کہ جتنا جماعت دن میں پھرے گی اور دعوت دے گی اور ان کو تیار کرے گی، اتنا ہی شام کو وصولی کرنا آسان ہوگا۔ تو دو ساتھی جو ہیں تعلیم کے وقت میں بھیج دیں، جو ساتھی آئیں تو تعلیم کرانے والا پھر ان کو حدیث 1-2 حدیث پڑھ کر بھئی یہ ہماری زندگی میں کیسے آ جائیں اور یہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے، پھر اس محنت پر فضائل سنا کر ان کو آمادہ کیا جائے اور ان سے جو ہے ان کو جو ہے ان سے ارادے کروائے جائیں۔ اور بھئی ظہر کے بعد بھی جو ہے ساتھیوں کو نصرت کے لیے آمادہ کیا جائے اور ترغیب دی جائے، اور پھر گشتوں میں جایا جائے، اور اگر گشتوں کا موقع نہیں ہے تو پھر 2 ساتھی ہو کر جو ہمارے اعمال ہیں ان کو سیکھنا، 6 نمبر ان کے فضائل، ان کا مقصد، اسی طرح جہاں وضو اور جو ہے نماز یہ جو ہے انفرادی طور پر ہوں، اور باقی جو ہمارے اعمال ہیں انفرادی دعوت دینے کے کیا آداب ہیں، عمومی گشت کے، خصوصی ملاقاتوں کے آداب ہیں، اس کا کبھی کبھی اجتماعی طور پر مذاکرہ بھی ہو۔ اور بھئی ایک عمل ہمارا عمومی گشت کا ہے کہ پوری جماعت بن کر اور وہ عمومی گشت کے لیے جائے۔ کہتے ہیں عمومی گشت آداب کے ساتھ کرنا، اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے ہماری زندگیوں میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی پر سارے جسم کی نقل و حرکت ہے، تو یہ گشت آداب کے ساتھ ہو، اس کا مشورے سے جہاں وقت مقرر ہو جائے اور ساتھی مقرر ہو جائے،
اور جو گشت کی ترغیب اس کے لیے، تو گشت کی جو ترغیب اثر کے بعد دیکھا جائے کہ لوگ کس نماز سے پہلے ملیں گے، ان کے پاس جایا جائے اور گشتوں کے ذریعے جمع کر کے پھر مغرب کے بعد جو ہے بیان کر کے اور ان کو تشکیل پر آمادہ کیا جائے۔ جس کے ذمہ میں ترغیب گشت ہے تو وہ 6 نمبر بیان نہ کرے، یہ 6 نمبر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ 6 نمبر بیان کا ایک تو فجر کا بیان ہے، بڑی اہمیت سے پورے 6 نمبروں کو ہم بیان کریں، یہ بھی ہمارا بیان ہے، اور بھرپور تشکیل کریں، اور مغرب کے بعد بھی 6 نمبروں ہی میں ہم نے رہنا ہے، 6 نمبروں کو بیان کرنا ہے اور اس پر ان کی تشکیل کرنی ہے، 4 مہینے کی بھی، چلے کی بھی، 6 روزے کی بھی، اگر قوائف والے ہیں تو بیرون کی۔ تو فجر اور جو ہے مغرب کے بیان کو بڑی اہمیت سے، فجر کے بیان کو صرف یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ اور دعا کرانا نہیں، اس وقت بھی تشکیل ہو۔ تو بہرحال ترغیب گشت دینے والا یہ ترغیب جو دے گا اس میں دین کی اہمیت کو، دین کا آنا نبی کی محنت سے ہے، اور اس کے فضائل کو بیان کر کے ان کو آمادہ کرے محنت کرنے پر، اور جو تیار ہو جائیں تو ان کو اب آداب بیان کیے جائیں۔ جتنے پرانے ساتھی ہوں اتنی جماعتیں جو ہیں گشتوں کے لیے نکالی جائیں۔ محلہ بڑا ہے تو بھی زیادہ جماعتیں نکال لیں، زیادہ ساتھی جماعت کے ہوں، 2-3 ساتھی جو ہیں مقام کے ہوں، ایک اس میں رہبر ہو، ایک متکلم ہو، ایک ذمہ دار ہو، ذمہ دار کا کام جوڑ کر چلنا ہے، رہبر کا کام ساتھیوں سے ملانا ہے۔ تو اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام لے کر جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے بندوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں گشت جتنے آداب کے ساتھ ہوگا تو نکلنے والوں کی تربیت بھی ہوگی، اور جن علاقوں میں گشت ہو رہا ہوگا آداب کے ساتھ وہاں کی فضاؤں کو اللہ بدلیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر گشت میں جو ہے سنجیدگی نہ ہوئی اور آداب کا لحاظ نہ ہوا تو پھر فتنوں کے دروازے کھلیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پھر گشت کے آداب چاہے جو گشت کے لیے تیار ہیں ان کو آگے کر لیا جائے، چاہے مسجد میں بیان ہو جائے یا باہر، کہ بھئی ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے، اور ذکر میں آواز بہت اونچی نہیں کرنی، نہ بالکل خاموش، راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے، متکلم نے بات کرنی ہے، ہماری بات اعلان کی، متکلم کی اور بیان یہ ایک ہی ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین کا آنا اللہ نے نبیوں کی محنت سے جوڑا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے سے یہ محنت اللہ نے ہر کلمہ گو کو دی ہے۔ اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، تشریف لائیں، نقد تیار کر کے لائیں۔ ایک بھائی رہبر ہوگا بستی والوں میں سنجیدہ ہو، اور بڑے جو ہیں سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو بلائے اور جماعت والوں سے ملائے، ذمہ دار ساتھی جوڑ کر چلے، اور یہ جماعت دائیں طرف چلے، گھر کے سامنے کھڑے تو ایک طرف کھڑے ہوں تاکہ ہماری نظر اندر نہ جائے، اور بھائی دکاندار سے بات کرنی ہے تو اس کو اپنے کام سے فارغ کر لیا جائے۔ بہترین متکلم وہ ہیں جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کرے، اس لیے جو متکلم کی بات ہے مسجد میں ساتھیوں کو سکھائی جائے، اگر نئے ساتھیوں کو مقرر کیا ہے اگر وہ کمی بیشی کرے تو اس کو بتا دیا جائے، ورنہ ذمہ دار ساتھی خود یا دوسرے ساتھی کو بھی مقرر کر سکتے ہیں، اور بھائی اس طرح نقد لایا جائے۔ پون گھنٹہ یا گھنٹہ تو گشت ہو، لیکن آج کل بہت تھوڑا وقت ہے، تو اتنا وقت کہ ساتھی واپس آ کر وضو کر کے تکبیر اولیٰ کو شامل ہو جائیں۔ تب ساتھیوں کو جمع کر کے بھی اللہ نے اتنا بڑا کام دیا تھا، کرنے والے ہم جیسا حق ہے، یہ وہ ادا نہیں ہو سکا، یہ کوئی سرسری اور یہ روٹینی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اپنے اس کام کی کمی پر ندامت کرتے ہوئے واپس آئیں، اور بھائی گشت کے نکلتے ہوئے 1 یا 2 ساتھی جو ہیں وہ ذکر میں بٹھا دیں، ذکر کرنے والا تسبیح کرے، دعا میں لگے، قرآن کی تلاوت کرے، اگر مغرب کے بعد گشت ہو رہا ہے تو نفلیں بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور بھائی ساتھی کو اگر جو ہے پرانے ساتھی زیادہ ہیں 2 یا 3 گشت یا سے زیادہ بھی گشت کی جماعتیں نکالی جا سکتی ہیں، اور بھائی استقبال کے لیے بھی اگر مسجد میں داخل ہونے کے راستے کئی ہیں تو 2-3 جگہ استقبال کے لیے جو ہے، اور ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرے، بیٹھ کر بات کرنے والا 6 نمبروں کی بات، اور ہر نمبر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا مشقت، ہر 5-7 منٹ کے بعد کہ یہ جو ہے ایمان ہمارا بنے گا اللہ کے راستے میں نکلنے سے، ہر نمبر پر جو ہے دعوت اور محنت کو سمجھایا جائے، اس کے فضائل، تاکہ ہر آنے والا یہ سمجھے کہ بھئی یہ جماعت والے تو ہمیں کسی محنت پر کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اتنے فضائل بیان کریں کہ جو ہے بیان کو مغرب تک پہلے مجمع کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ اتنی دیر پہلے جس سے وضو کر کے جو ہے وہ آ سکے اتنا پہلے ان کو چھوڑا جائے۔